أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کی اس بابرکت مجلس میں میرا عنوان ہے کلمہ طیب یا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو ہے اسلام کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی اور اہم شرط ہے یہ کلمہ کا۔ اس کلمہ کے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے، اس کلمے کے اندر دو پارٹ ہے، دو حصہ ہے۔ پہلا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی اس کائنات کے اندر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کی عبادت ہو، کسی بھی چیز کی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مورتی کی شکل میں ہو، حجر اور شجر کی شکل میں ہو، مندروں میں بتوں کی پوجا کی شکل میں ہو، درگاہوں میں سجدہ کرنے، تلاوت کرنے، طواف کرنے، نظر و نیاز کرنے اور چادریں چڑھانے کی شکل میں عبادت ہو، کوئی بھی عبادت نہیں ہے اور کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پتہ چلا عبادت کی ساری قسمیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے انجام دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں معبود ہے، اور حقیقت میں عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمہ کا جو معنی مفہوم ہوا، یہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی جو ہے اور لا الہ الا اللہ کی شہادت سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ جو ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی حقیقی معنوں میں معبود ہے، حقیقی معنوں میں حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس بات کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے فرشتے بھی جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کے علاوہ اولو العلم یعنی جو جاننے والے، علم والے ربانی عالموں نے بھی جو ہے اس بات کی گواہی دی یا دیتے ہیں۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی تخلیق اور اللہ کی کائنات کے اوپر غور و فکر و تدبر کرتے ہیں، اور اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ یہ لوگ عالم ہیں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کلمہ توحید کی جو ہے گواہی اور شہادت خود اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور فرشتے دیتے ہیں، اور اولو العلم علم والے دیتے ہیں۔ اس تعلق سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم جو ہے علم والے جو ہے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس انصاف پر قائم ہو کر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ کے تقاضوں کو مکمل کرنے کے لیے، اس کلمہ کے تقاضوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں انسانوں کو اور جناتوں کو بھیجا ہے، جیسے کہ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب اس دنیا میں انسان اور جنات نہیں تھے اور اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگ نہیں تھے، صرف فرشتے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجا اور جناتوں کو بھیجا تاکہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم جو انسان دیکھ رہے ہیں، اربوں خربوں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف یوں ہی جو ہے زندگی گزارنے کے لیے، یہ جو ہم انسان دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ انسان یوں ہی دنیا میں نہیں آ گئے، ان کا کچھ مقصد ہے، اور بہت بڑا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ اس کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلمہ کو ہم زبان سے ادا کریں سب سے پہلے، اور دل سے تصدیق کریں، دل سے اس کلمہ کی سچائی کو قبول کریں، اور وعمل بالارکان، اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ تو ہم عمل کر کے بھی بتانا، ہم ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا، تو ہم عمل کر کے بھی بتانا کہ جو ہے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے، ان سارے نبیوں کا بھی یہی مقصد تھا، سارے نبیوں کا یہی مشن تھا کہ اس کلمہ کی دعوت دینا لوگوں کو، اور اس کلمہ کی جو ہے حقیقت کو لوگوں کو بتانا، اور غیر اللہ کی عبادتوں سے نکال کر
اللہ کی عبادت کے لیے بلانا، اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یہ سارے نبیوں کا یہی مشن تھا۔ اور اسی کلمہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم عبادت صرف اللہ ہی کی کریں، اور غیر اللہ کے جتنی طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، پوجا ہوتی ہیں، ان سب کا انکار کریں، ان سب کو جو ہے چھوڑ دیں اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے، سارے نبیوں کو ہم نے یہی بتایا، اسی بات کی تاکید کی کہ وہ اس بات کی دعوت دے کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ اسی بات کے لیے ہم نے سارے نبیوں کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی مثال کتنی بہترین انداز میں قرآن میں دیتا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت سے دیتا ہے، جس درخت کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر پیوست ہے، زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے آسمان کو چھو رہی ہو، تو وہ درخت کتنا مضبوط ہوگا، وہ درخت کتنا تناور اور کتنا طاقتور درخت ہوگا، جس درخت کو کوئی آندھی ہلا نہیں سکتی، کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا، کوئی زلزلہ اکھاڑ نہیں سکتا۔ ایسی طاقتور درخت، اس درخت سے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی۔ یعنی کلمہ طیبہ کو جو عمل کرتا ہے، اس کے تقاضوں پر جو عمل کرتا ہے، اور اس کلمہ کو جو پڑھتا ہے، سچے دل سے مانتا ہے، گویا کہ وہ شخص اس کی قدمیں جو ہے زمینوں پر گڑی ہوئی ہو مضبوطی کے ساتھ، اور اس کا سر جو ہے آسمانوں کو چھو رہا ہو، تو ایسا مضبوط انسان کو کون جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایسے مضبوط انسان کو کون ہلا سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے، کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو شخص کلمہ طیبہ پر عمل کرتا ہے، اس کی بھی مثال اسی درخت کی جیسی ہو جائے گی، وہ ایک انسان اور مضبوط انسان بن جائے گا اس کلمہ پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہ کلمہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں سبحان اللہ کہوں، والحمدللہ کہوں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، تو گویا کہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوگا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی سورج طلوع ہوتا ہے دنیا میں، تو دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں، ساری چیزوں سے قیمتی چیز، ساری چیزوں سے افضل چیز، ساری چیزوں سے بہتر چیز یہی جو ہے عمل ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پر کو کہنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہی عمل اور اس کلمہ کو پڑھنا سب سے بہترین کام ہے، اور سب سے بہترین چیز ہے، سب سے افضل چیز ہے دنیا اور ما فیہا سے بھی۔ اس کلمہ کے تعلق سے سورہ انسان کے جان و مال، اگر کوئی آدمی اس کلمہ کو پڑھتا ہے، اس کلمہ پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ اور اللہ کے سوا جن چیز کی بھی عبادت ہوتی ہے ان چیزوں کا انکار کر دیا، تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جان اور مال کی حفاظت فرماتا ہے جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے پڑھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سوچنے کی، صرف زبان ہلانا، زبان کو حرکت دینا ہی کافی ہے کیا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھنا،
لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنا اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو، اس کو معنی مفہوم کو دل سے، اور لا الہ الا اللہ کی سچائی کو دل سے تسلیم کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ مین چیزیں۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا یعنی عبادت، ہر طرح کی، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرنا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسجد میں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، پھر باہر جا کر کہیں مندروں میں سر جھکاتا ہے، کسی درگاہوں میں سر جھکاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے لیے بھی سجدہ کر رہا ہے اور کسی پیر بزرگ کے لیے بھی سجدہ کر رہا ہے، اور سجدہ کرنا یہ کہ عبادت ہے۔ تو گویا کہ وہ عبادت میں، سجدہ کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار تو کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ نہیں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی جائز ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا یہ زبانی دعویٰ اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو کامیابی کی گارنٹی اس شخص کے لیے ہے جو اس کلمہ کو زبان سے ادا کرے، دل سے اس کی سچائی کو قبول کرے اور عمل کر کے بتائے کہ ہاں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور ہر طرح کی عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے انجام دے۔ یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس واقعہ کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کلمہ کی کتنی طاقت ہے، اس کلمہ کی کتنی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ کو کتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس واقعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ واقعہ جو ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4300 میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے۔ مان لیجئے 100 رجسٹر ہیں، ان میں سے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، اور اس کے گناہ جہاں تک نگاہ جائے گی، تا حد نگاہ جو ہے اس کے گناہ کے ہوں گے۔ اس بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، اے بندے بتا، کیا یہ تیرے گناہ نہیں ہیں؟ کیا یہ 99 رجسٹر تیرے نہیں ہیں؟ وہ بندہ کہے گا، ہے اللہ، یہ سارے گناہ میرے کیے ہوئے ہیں، یہ سارے گناہ کے رجسٹر میرے ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، بتا، تیرے گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں، اس نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے گناہوں کو لکھنے میں؟ وہ بندہ کہے گا، نہیں یا اللہ نہیں، میں نے جو گناہ کیا وہی سارے گناہ اس میں رجسٹر ہیں، اس میں سارے گناہ جو ہے اس میں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اے بندہ بتا، اب تیرے پاس کوئی عذر ہے کیا ان گناہوں سے بچنے کا؟ تیرے پاس کوئی نیکی ہے کیا؟ وہ بندہ بولے گا، یا اللہ، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، نہیں اللہ کے بندے، آج کے دن تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیرے پاس ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کارڈ نکالا جائے گا، کارڈ، اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی پورا کلمہ شہادت لکھا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کارڈ کو اس آدمی، وہ بندے کے سامنے لایا جائے گا۔ وہ بندہ بولے گا، اے اللہ، میرے تو اتنے سارے گناہ ہیں، میرے تو 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان گناہوں کے سامنے یہ ایک کارڈ کس کام کا ہے؟ یہ کارڈ کیا کام کا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ پلہ، جو ترازو میزان قائم کرو، میزان کے ایک پلے میں ان کے سارے گناہوں کو رکھا جائے گا، 99 رجسٹر اس ایک پلے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے پلے میں یہ کارڈ رکھا جائے گا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ والا کارڈ رکھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کلمہ والا جو پلہ وہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کلمہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کلمہ کتنا وزنی کلمہ ہے کہ اس کے ساری زندگی کی گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور یہ کلمہ جو ہے بھاری ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی میں یہی منشن کرنا چاہوں گا کہ صرف زبان ہلا کر خالی یہ کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے، اس کلمہ کی
حقیقت کو، اس کلمہ کی سچائی کو دل سے قبول کرنا اور عمل کر کے بتانا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی بھی طرح کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ دعا کرنا ہو، چاہے وہ نظر و نیاز ماننا ہو، چاہے وہ طواف کرنا ہو، چاہے وہ مدد مانگنا ہو، چاہے وہ پریشانی میں کسی کو پکارنا ہو، یہ ساری عبادتوں کی قسموں کو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے انجام دینا۔ اگر کسی بھی طرح سے ان عبادتوں کی قسموں میں سے کوئی چھوٹی سی ایک قسم کو بھی اگر غیر اللہ کے لیے اس نے کیا ہوگا زندگی میں، تو وہ اس کلمہ کے یہ فضیلت سے وہ باہر آ جائے گا۔ تو مین چیز کس کلمہ کے میں جو میسج ہے، اس کلمہ میں جو میسج ہے، اس میسج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ اسی طرح سے اس کلمہ کے تعلق سے جو ہے آیا کہ جو شخص سچے دل سے اس کلمہ کو کہے گا وہ کامیاب ہوگا، یہ حدیث کہی گئی ہے۔ اور ایک مسلم شریف کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجات ہیں، ایمان کے 70 درجات ہیں، ان درجات میں سب سے پہلا درجہ جو آتا ہے وہ جو ہے کلمہ طیب جو کہتا ہے، ایمان کے سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کہنا۔ یعنی جو شخص اس کلمہ کو سچے دل سے کہتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ اول درجے کا مومن ہے، اس کا ایمان، اس کا عمل جو ہے سب سے افضل درجے کا ایمان اور عمل ہے۔ اور ایک جو ہے حدیث ابن حبان کی اور حاکم کی حدیث میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں اصل میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے، قال موسیٰ علیہ السلام یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، قال کل عبادک یقولون ھذا، قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے کچھ کلمات بتا دے جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں، تجھ سے دعا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کلمہ کو بہت ہلکے میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ کلمہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، ہر انسان پڑھتے ہیں، ہر آدمی پڑھتے ہیں، میں تو اسپیشل آدمی ہوں، میں نبی ہوں، مجھے کچھ اسپیشل کلمہ بتا اللہ، مجھے کچھ اسپیشل کلمہ جو ہے سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم اس کو بہت ہلکے میں لے رہے ہو، دیکھو لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ، اگر تم ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے میرے علاوہ ساری چیزوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دو، 7 آسمان 7 زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ وہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ رکھ دو، تو یہ کلمہ بھاری ہو جائیں گے ساری چیزوں پر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت اور کتنی وزنی کلمہ ہے یہ، تو ہم بھی اس کو ہلکے میں نہیں لینا۔ اصل میں یہ کیا ہے، زبان میں تو بہت ہلکا لگ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے تو پوری دنیا قائم کرنے کا مقصد ہی یہی، اسی کلمہ کے تحت اس دنیا قائم ہوئی ہے، اسی کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اور جناتوں کو بھیجا ہے، اسی کلمہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہی اصل کلمہ ہے پوری دنیا کو بنانے کا، انسانوں کو پیدا کرنے کا، جناتوں کو بھیجنے کا، پیدا کرنے کا، یہی مقصد ہے کہ اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کلمہ کے تقاضوں کے پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے اور ایک مسلم شریف کے حدیث میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اچھی طرح سے وضو کرے پھر کہے لا الہ الا اللہ، اشہد سے شروع ہوتا ہے کلمہ شہادت سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ اے بندے تو یہ 8 دروازوں سے میں کسی بھی دروازے سے تو داخل ہو سکتا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد۔ تو یہاں پر جو ہے وضو کی فضیلت کی وجہ سے یہ حاصل نہیں ہو رہی ہے، وضو کرنے کی وجہ سے یہ جنتوں کے 8 دروازہ کا جو آفر مل رہا ہے وضو کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وضو میں یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی فضیلت دے رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو جو ہے کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے آپشن دیا جاتا ہے کہ تمہاری مرضی، تم 8 دروازوں میں سے کسی بھی ایک دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز کوئی بھی چیز وہاں فائدہ نہیں دے گی الا یہ کہ جو قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا قیامت کے روز میدان محشر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الشعراء میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو قیامت کے روز قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ تمہارے جتنے بھی مال و دولت ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہاری اولاد، نرینہ اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے سوائے قلب سلیم۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد یہی ہے کہ جو سچے دل سے اس کلمہ کو پڑھتا ہے اور اس کلمہ کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور پوری زندگی توحید پر قائم رہتا ہے، پوری زندگی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اگر ہم پورے کائنات، پورے دنیا کے انسانوں کو اگر کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتے ہیں تو وہی ایک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے اوپر جمع کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کسی گروپ کی طرف دعوت دے رہا ہے، کسی جماعت کی طرف دعوت دے رہا ہے، نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو، انسانوں کو ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسانوں کو ڈائریکٹ اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، اور عبادت کی دعوت صرف اللہ ہی کی دی جا رہی ہے یہاں پر، لہذا اسی کلمے پر ہر آدمی جمع ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے تعلق سے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سارے مذہب کے کتابوں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر مذہب میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پوری انسانیت کو پیدا کرنے والا، جوان کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، آکسیجن دینے والا، ہوا پانی دینے والا، بارش برسانے والا، سورج کی روشنی دینے والا، دھوپ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کون کھلاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون بارش برساتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون کھیتیاں لہلاتی کھیتیوں کو کون اگاتا ہے؟ ساری چیزیں جب اللہ ہی کر رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اگر وہ کھائے اللہ کا، آکسیجن لے اللہ کا، اللہ کی اس دنیا میں زندہ رہے، اللہ کے حکم سے وہ جوان ہو، طاقتور ہو، اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہو، اور کسی اور کو خوش کرے، کسی اور کی عبادت کرے، تو گویا کہ اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی کلمہ کی بنیاد پر ہم سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی بولیں گے کہ بھائی ہمارا رب
ہمارے پالنے والا، ہمارا پوسنے والا، ہمارا ہر چیز کا خیال کرنے والا اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، مرنے کے بعد حساب کتاب لینے والا، پھر جنت جہنم بنانے والا، جنت جہنم میں ڈالنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ سارے لوگ یہی بولیں گے کہ اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ کلمہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ کلمہ کسی بھی چیز میں شامل ہو جائے، یہ کلمہ اگر کسی آیت میں شامل ہو جائے تو وہ آیت سب سے افضل ترین آیت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کلمہ کسی دعا میں شامل ہو جائے تو وہ دعا سب سے افضل ترین دعا بن جاتی ہے۔ اگر یہ کلمہ کسی حدیث شریف میں آ جائے تو اس حدیث کی فضیلت سب سے افضل ترین ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کسی ذکر میں شامل ہو جائے تو وہ ذکر جو ہے سب سے افضل ترین ذکر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کلمہ کسی بھی چیز میں دنیاوی معاملات میں ہو چاہے آخرت کے معاملات میں ہو تو یہ وہ کلمہ جس چیز میں شامل ہوگی اس چیز کو سب سے اونچا بنا دیتا ہے۔ کہا حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جو ہے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بہرحال ہمیں جو ہے اس کلمہ کے تعلق سے سوچنا ہے، اس کلمہ کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اس کلمہ کے اندر پورا اسلام آ جاتا ہے، اس کلمے کے اندر پورا قرآن کا میسج آ جاتا ہے، پوری حدیث کا میسج آتا ہے۔ اس کلمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کو بنانے کے مقصد پورا آ جاتا ہے۔ اس کلمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں جناتوں کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے مقصد اسی کلمہ میں آ جاتا ہے۔ صرف جنات اور انسان نہیں، قرآن کریم نے تو کہا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ یہ پتھر، یہ درخت، یہ سمندر، یہ حجر، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ سارے مخلوقات اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا پوری دنیا کو بنانے کا مقصد صرف اسی کلمے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کلمہ کے میسج کو، اس کلمہ کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، تبھی جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس کلمہ کو سمجھنے کے لیے، اس کلمہ کے تقاضوں کو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں شرک اور بدعات اور غیر اللہ کی عبادت چاہے کسی بھی شکل میں کی جاتی ہو، چاہے کہیں پر بھی کی جاتی ہو، غیر اللہ کی عبادت اس کو مکمل طور پر چھوڑنا پڑے گا۔ اور غیر اللہ کی عبادت میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، نبی بھی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں، اولیاء اللہ بھی آ جاتے ہیں، پیر بھی آ جاتے ہیں۔ اس غیر اللہ کی عبادت میں جو ہے بتیں بھی آ جاتی ہیں، مندر اور مزارات بھی آ جاتے ہیں۔ غیر اللہ کی غیر اللہ کی عبادت میں اللہ کو چھوڑ کر ہر جس کسی چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور ہر طرح کی عبادت اور ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے انجام دینا ہے۔ تب جا کر ہم اس کلمہ کے مطابق مسلمان بنیں گے اور اس کلمہ کی فضیلت اور اس کلمہ کے فوائد کو ہم اس دنیا میں بھی پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم اس کلمہ کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کلمہ کے ذریعے سے ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ اور ہمیں اگر جنت جانا ہے تو اس کلمہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ذرہ بھی ہم پھسل گئے، اس کلمے کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کیے، ہم غیر اللہ کی بھی اگر عبادت پوجا کرنے لگے تو ہرگز ہم کتنا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، کتنا بھی نماز پڑھ لیں، کتنا بھی حج کر لیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ کر لیں، کتنا بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہیں، 1000 بار لاکھ بار بھی اگر لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، لیکن اگر عبادتوں کی قسموں میں سے کوئی ایک چھوٹی سی بھی قسم اگر غیر اللہ کے لیے ہم نے انجام دیا تو اس کلمہ کا فائدہ ہمیں نہ اس دنیا میں حاصل ہوگا اور نہ ہی آخرت میں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمہ کو سب سے پہلے زبان سے ادا کرنے کی اور دل سے اس کلمہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی، اس کلمہ کی سچائی کو جاننے کی، اور عملی طور پر ہم اس کلمہ کے مطابق
زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔